السلام علیکم فرسٹ ایئر بیٹا، یہ آپ کا نیا ٹاپک ہے نظریہ پیدائش دولت۔ کتاب کے بہت شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مائکرو اکنامکس 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا حصہ آپ نے مکمل کر لیا، صرف دولت۔ اب یہ دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے، پیدائش دولت۔ پیدائش دولت کا یہ پہلا چیپٹر ہے۔ پیدائش دولت، دولت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کی خواہش کی تکمیل کرتی ہے، یا جس کو انسان روپیہ دے کے حاصل کرتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی، وہ دولت ہے۔ وہ سوئی دھاگا، گھر کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت بڑی مشینیں، کارخانے، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، سب دولت ہے۔ پیدائش دولت کہ یہ تمام اشیاء جو انسان کی ضرورت ہیں، ان کو کیسے بنایا جاتا ہے، بنانے والے کون سے عوامل ہیں، کن عوامل کے اکٹھا ہونے سے اشیاء کی پیدائش ممکن ہوتی ہے۔ وہ عوامل آپ نے چیپٹر 1 میں بھی ان کے نام پڑھے تھے۔ وہ عوامل عاملین پیدائش کہلاتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ ان کا میں نے آپ کو تعارف ڈیٹیل میں لائیو کلاس میں بھی کرایا ہوا ہے، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ یہ اب شروع ہو گیا پیدائش دولت کا مفہوم کہ مطلب کیا ہے پیدائش کا۔ چیز کا وجود میں آنا۔ انسان کی خواہشات بے شمار ہیں۔ کچھ معاشی خواہشات ہیں جن کو حاجات کہا جاتا ہے، غیر معاشی حاجات، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ معاشی حاجات کہلاتی ہیں۔ معاشی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو دن رات جدوجہد کرنا پڑتی ہے، کاموں میں حصہ لینا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کام میں شامل ہونا پڑتا ہے، یا انڈیویجول لیول پہ اپنے طور پر بھی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے۔ یہ تمام کام جو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں اشیاء درکار ہیں، وہ معاشی جدوجہد کہلاتی ہیں۔ باقی ہم اپنی خوشی کے لیے جو بھی کام کریں گے وہ غیر معاشی جدوجہد ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی محنت سے جب چیزوں میں قدر کا عنصر شامل کرتا ہے تو اس کو پیدائش دولت کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان اپنی کوشش سے، محنت سے جب چیزوں میں قدر کا عنصر، قدر آپ نے پڑھا ہے پیچھے، ابھی ریسنٹلی جو صرف دولت کا آپ نے چیپٹر پڑھا، قدر، افادہ اور قیمت، وہ تمام چیزیں اب یہاں دوبارہ آ رہی ہیں۔ قدر اس چیز میں ہوگی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور جس کے بدلے میں آپ روپیہ خرچ کریں گے، تو اس کو یہاں لکھا ہوا ہے افادیت کا عنصر شامل کرے گا۔ یعنی مٹی ہے، کھودے گا، اس کو استعمال کے قابل بنائے گا۔ اینٹیں چاہیے تو اس سے اینٹیں بنائے گا۔ گھر کے لیے درکار ہے تو اٹھا کے گھر تک لے کے جائے گا، اس جگہ لے کے جائے گا جہاں گھر بننا ہے۔ پودوں کے لیے درکار ہے تو بھی وہ اپنی اس جگہ سے جائے گی۔ کھیتی باڑی کرنی ہے تو مٹی میں ہل جوتا جائے گا، ٹریکٹر چلائے جائیں گے، کھاد ڈالی جائے گی اور پھر اس کو کاشت کے قابل بنایا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں پیدائش دولت کہلاتی ہیں، یعنی وہ محنت جو اشیاء میں افادیت کا عنصر شامل کرے وہ پیدائش دولت ہے۔ لیکن کہتے ہیں 2 لفظ استعمال کیے اس نے، افادہ پیدا کرے، اور یہ دیکھو ساتھ وہ لفظ آ گیا جو میں بول رہی ہوں، قدر کہ جس کے بدلے میں ہم روپیہ دیں، اس کو حاصل کریں۔ تو کہتے ہیں معاشی اشیاء کی پیدائش جو کسی انسانی خواہش کی تسکین کر سکیں اور جن میں قدر کا ایلیمنٹ پایا جائے، پیدائش دولت کہلاتا ہے۔ یہ تمام مثالیں ابھی دی میں نے آپ کو، اور آپ اس میں بک میں بھی ان کو دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں اس تفصیل سے ثابت کیا ہوا کہ پیدائش دولت کا عمل، یہ باتیں
سامنے آئیں تو پورا ہوتا ہے. ہم شے کی شکل یا حیت تبدیل کر دیں. مٹی کی میں نے مثال دی تھی آپ کو، اس کو گارے میں تبدیل کرو، اس کو گملوں میں ڈالو، اس کو آپ اینٹیں بنانے میں استعمال کرو تو اس کی شکل بدل گئی ہے. لوہے اور فولاد سے مشینیں بنتی ہیں، جہاں وہ اسکریپ کی شکل میں ہے وہاں وہ را مٹیریل ہے، وہ ابھی کام نہیں آ رہا جب تک اس سے کوئی راڈ، کوئی چیز، کوئی مشین، کوئی بھی فرنیچر وغیرہ نہیں بنتا. پھر شے کی جو پلیس ہے، جگہ ہے، مقام ہے، اس کو بدل دینا، اس سے بھی افادہ تبدیل ہو جائے گا. جنگلوں میں لکڑی کا افادہ کچھ اور ہے، جب وہ شہروں میں، گاؤں میں، گوداموں میں آ جاتی ہے، مکانات کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کی جگہ بھی بدلی تو اس کا افادہ بھی بدل گیا. وقت بدل جائے، ان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کی نوعیت اور افادیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ تمام عوامل جب اکٹھے ہوں تو پیدائش دولت کا عمل سامنے آتا ہے. یہ تو ہو گیا کہ پیدائش دولت کیا ہے. پھر یہ کہ اس پیدائش میں یہاں ہمیں باتوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کون کون سے عوامل شامل ہو رہے ہیں. وہ 4 عوامل ہیں، بار بار آپ کو بتا چکی ہوں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. یہ چاروں آپ کے سامنے: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. اور ان کی میں آپ کو تعریفیں بھی تفصیل سے بتا چکی ہوں. زمین کے اوپر، زمین کے اندر، نیچے، اور آب و ہوا، بارش، دریا، پہاڑ، تمام قدرتی عناصر جو خدا کی طرف سے انسان کو ملے ہوئے ہیں وہ زمین کا حصہ ہے. محنت کیا ہے؟ انسان کی ذہنی اور جسمانی، یعنی اس کا دماغ، خود انسان اور اس کی کام کرنے کی ایبلٹی، جسمانی کاوش ایسی جس کے بدلے میں معاوضہ ملتا ہے. اگر استاد، طالب علم اس کے اسکول، کالج یا ٹیوشن سینٹرز میں موجود ہیں، ان کو پڑھا رہا ہے تو وہ محنت اس کے معاوضے کے لیے ہے. لیکن اگر وہ گھر میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اس میں کوئی معاوضہ شامل نہیں ہے، تو وہ محنت نہیں ہے، وہ اس کا اپنا کام ہے. محنت وہ کام ہے، جسمانی کاوش کا مطلب ہے جسمانی کام کرنا، مالی کا کام کرنا. استاد کا ذہنی کام ہے، مالی کا جسمانی کام ہے. ہاکرز، سویپر، کام کرنے والے، مزدور، بڑھئی، کاشتکار، یہ تمام لوگ جسمانی کام کرتے ہیں. لیکن استاد، جج، وکیل، اس طرح اور بھی بہت سے لوگ، بینکار، ذہنی کام کرتے ہیں، تو ان سب کو اس کے بدلے میں معاوضہ ملتا ہے. سرمایہ، ابھی ہم نے دولت کو ایکسپلین کیا کہ روپیہ، پیسہ، ہر وہ چیز جو استعمال میں آتی ہے. تو ہر وہ چیز، دولت کا وہ حصہ جو مزید دولت پیدا کرنے کے کام آتا ہے. یعنی میں نے تنخواہ لی، اس میں سے جو گاڑی خریدی وہ میری استعمال کی چیز ہے، لیکن اس گاڑی کو کرائے پہ دے دیا تو وہ میری ہی روپے سے حاصل کردہ چیز میرے روپے میں اضافہ کا باعث بنے گی. ہم نے گھر بنایا، خود رہ رہے ہیں تو وہ ہمارا استعمال کا گھر ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو کرائے پہ دے دیا ہے تو وہ ہمیں مزید آمدنی کمانے کا ذریعہ بن رہا ہے. اس طرح کارخانے میں مشینیں، آلات و اوزار، خام مال وغیرہ سرمایہ ہے. آجر وہ شخص ہے، وہ ہستی ہے، وہ ادارہ ہے جو کاروبار کا آغاز کرے گا اور ان تینوں عاملین کو اکٹھا کر کے کسی کاروبار کی داؤ بیل ڈالے گا، یعنی سٹارٹ کرے گا، اس کو شروع کرے گا، اور اس کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے. اس کا تمام کام ذہنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ نفع کمانا ہے. ہاں، اس کو کام کے دوران نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی. یہ آجر ایک اکیلا شخص بھی ہو سکتا ہے اور باقاعدہ کوئی ادارہ یا تنظیم بھی ہو سکتی ہے. وہ انشاءاللہ اب ہم ان کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے. پہلا سب سے آ رہا ہے زمین. آج ہم صرف زمین کو دیکھیں گے. زمین کی میں نے آپ کو تعریف اوپر بھی بتا دی. زمین بنیادی عامل پیدائش ہے.
اس سے مراد صرف زمین یا زمین جو نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں یا جس کو ہم زیر کاشت لاتے ہیں، بلکہ تمام وہ قدرتی ذرائع جو زمین کے اوپر، زمین کے اندر، اور آب و ہوا، موسم، ہوا، پانی، دریا ہیں، وہ زمین میں شامل ہیں۔ یہ اس کی تفصیل ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ زمین کا حصہ ہیں۔ معدنیات، زمین کی سطح، دریا، پہاڑ، جنگلات، قدرتی بندرگاہیں، سورج، روشنی، گرمی، آب و ہوا، نباتات۔ ایلفرڈ مارشل نے اس کی تعریف کی ہے، اس کو دیکھیں۔ زمین سے مراد وہ تمام قدرتی ذرائع ہیں جو قدرت نے انسان کی بہبود کے لیے مفت عطا کیے ہیں۔ اب یہ زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے ہیں، دریاؤں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں یا فضا میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ زمین ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت زمین کی کہ یہ مفت عطیہ ہے، انسان نہیں بناتا اس کو اچھا یا برا کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ محدود اور مقررہ مقدار ہے۔ ایک ملک کے لیے تو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، دوسرے ملک پہ حملہ کر کے اس میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل پوری دنیا میں اگر آپ دیکھو تو یہ مقررہ مقدار ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ زمین کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، زرخیز بھی ہوتی ہے، غیر آباد بھی، بنجر بھی، ویران بھی، پہاڑی بھی، ریتلی بھی، جیسے ریگستان ہے، پہاڑ ہیں، صحرا ہے۔ محل وقوع میں فرق ہوتا ہے، زمینیں شہروں اور گاؤں کی زمینیں، منڈیوں کے پاس زمینیں، بہت دور دراز ریگستانوں کے پاس زمینیں، تو زمین کی اہمیت اس کے محل وقوع کے مطابق فرق ہو جاتی ہے۔ پھر ہے جغرافیائی لحاظ سے زمین حرکت نہیں کر سکتی۔ مطلب کیا ہوا؟ جہاں پر زمین کا جو ٹکڑا موجود ہے وہ وہیں پر رہے گا، اس میں آپ اپنی، جیسے آپ کا گاؤں میں گھر ہے، آپ اس کو اٹھا کے شہر میں نہیں لا سکتی، ہاں اس کی ملکیت بدل سکتی ہے، آپ اس کو بیچ کے اس کی جگہ دوسرا گھر کہیں اور بنا سکتی ہیں۔ پائیدار صلاحیتیں ہیں، زمین زرخیز ہے تو زرخیز ہے، بنجر ہے، ریگستان ہے تو یہ اس کا ہمیشہ کے لیے ایسا ہی ہے۔ اور جو زمین زیر کاشت آ جاتی ہے، کچھ عرصہ کے لیے اگر بیکار ہو بھی جائے تو اسے دوبارہ قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح جو ویرانے ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، وہ ویسے ہی رہیں گے، آپ ان کو، ریگستانوں کو جنگل نہیں بنا سکتے، وہ ریگستان ہی رہیں گے۔ بنیادی حیثیت ہے، اس کے بغیر اگلے تینوں عوامل بیکار ہیں۔ یہ قوانین آپ نیکسٹ چیپٹرز میں پڑھیں گے، ان کے نام یاد کر لیں۔ تقلیل کا مطلب ہوتا ہے کمی ہونا، حاصل کا مطلب ہوتا ہے جو ہم کام کرتے ہوئے پیداوار لیتے ہیں، وہ حاصل لفظ حاصل بھی ہوتا ہے اور پیداوار لینا بھی ہوتا ہے۔ تو زمین کیونکہ قدرتی چیز ہے، اس پر جتنی بھی آپ محنت کر لو، اس کی جو پیداوار، جو صلاحیتیں ہیں وہ خدا داد ہیں، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں انسان اپنی کوشش سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر قانون تقلیل حاصل جلدی نافذ ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ پائیدار صلاحیتیں ہیں اس کی، کہ اس پر محنت کرو تو دوبارہ زیر کاشت آ جاتی ہے، وہیں پر اس کی زرخیزی کے بارے میں بھی ہے کہ وہ مسلسل بغیر کسی کوشش کے بار بار ایک ہی زمین پر آگے پیچھے، 6 ماہ کا ایک عرصہ ہوتا ہے ایک فصل کا، تو اگلے فصل سے پہلے اس کو اگر محنت سے تیار نہ کریں تو پھر اس کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے، وہ زمین بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی کام کرنے کی صلاحیت، اس کی ایفیشنسی جو ہے زمین کی، بغیر محنت کے واپس نہیں آتی۔ یہ ہے زمین کی خصوصیات کہ زمین کے اندر کون کون سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر ہے کہ زمین کی اہمیت، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ بنیادی حیثیت ہے، اس کے بغیر باقی تینوں عوامل کسی کام کی نہیں ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ خوراک کی فراہمی ہوتی ہے، گھر بنانے میں کام آتی ہے، رہائش بنانے میں کام آتی ہے، کارخانے بنائے جاتے ہیں، جنگلات اس پر ہوتے ہیں، دریا اس پر ہیں، سمندر اس پر ہیں۔ جو تمام چیزیں معاشی ترقی، زرعی ترقی اور صنعتی ترقی، ذرائع نقل و حمل، سڑکیں، ریلیں، بجلی گھر،
آبی راستے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ زمین پر ہی بنائی جائیں گی اور یہ سب زمین کا حصہ ہوں گی. ٹھیک ہے، یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں ورنہ زیادہ ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر زمین جو ہے وہ کوئی زیادہ زرخیز ہے، کوئی کم زرخیز ہے، کوئی بہت زیادہ پیداوار دیتی ہے اور کسی سے بالکل پیداوار نہیں ہوتی، تو ایسا کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جو زمین کی پیداواری استعداد کو متاثر کرتے ہیں. تو آج ہم یہاں پر یعنی اس کی اہمیت پر اینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے، اللہ حافظ.